الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیوں اور دوستوں، دینی ملی بھائیوں، انسانی سماج میں رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب ایک حیثیت کے نہیں ہوتے، وہ سب ایک سمان نہیں ہوتے، بلکہ ان میں طبقات ہوتے ہیں. وہ مختلف طبقات میں منقسم ہوتے ہیں، بٹے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی طاقتور ہے تو کوئی کمزور ہے، کوئی صحت مند ہے تو کوئی بیمار. لیکن یہ سب کے سب، یہ مختلف طبقات کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سب کے سب ہمارے سماج کا ایک اہم حصہ ہے. اور انسانوں کو مختلف طبقات میں خود انسانوں نے تقسیم نہیں کیا. انسانوں کے اندر جو درجات یا جو طبقات آپ دیکھتے ہیں اپنے سماج کے اندر، یہ انسانوں کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ خود اللہ سبحانہ و تعالی جو علیم ہے اور حکیم ہے، یہ تقسیم اس کی طرف سے ہوئی ہے. اللہ نے خود ہی انسانوں کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں: نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے بندوں کے رزق کو، ان کی جو دنیا کی زندگی میں جو طور طریقہ ہے، جینے کا جو انداز ہے اور جو ان کا جو رزق ہے، یہ ہم نے خود ہی تقسیم کیا ہے. اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر فوقیت بخشی ہے. اور اس تقسیم کے پیچھے ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس تقسیم کے پیچھے انسانوں کی آزمائش اور انسانوں کا امتحان ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ شکر گزاری کرتا ہے کہ نہیں. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جسے اللہ نے غریب اور فقیر بنایا ہے وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں. وہ اپنی تقدیر پر صابر اور شاکر ہے کہ نہیں، اپنی تقدیر سے راضی ہے کہ نہیں. ساتھیوں اور دوستوں، انہی طبقات میں سے، انسانی سماج کے جو مختلف طبقات ہیں، انہی طبقات میں سے ایک اہم طبقہ غریبوں اور محتاجوں کا بھی ہے. یہ ہمارے سماج کا اٹوٹ حصہ ہے. یہ ہمارے سماج کے یہ جو غریب اور محتاج لوگ ہیں، یہ ہمارے سماج کا نہ ٹوٹنے والا ایک حصہ ہے. ان سے نظریں پھیر کر یا انہیں سائڈ کر کے آپ ایک اچھے سماج کی کلپنا اور امید نہیں کر سکتے. ایک سماج میں خوشگوار ماحول کی آپ تمنا نہیں کر سکتے. انہیں ساتھ لے کر آپ کو چلنا ہوگا. ان سے نظریں پھیر کر آپ اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتے. آپ ان کی مدد کرنی ہوگی، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوگا، انہیں تلاشنا ہوگا. سماج میں کہاں یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں. اس لیے بہت سارے ایسے غریب اور محتاج ہوتے ہیں جو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. انہیں آپ کو تلاشنا ہوگا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنی ہوگی، تب جا کے آپ کا سماج ایک بہتر اور مثالی سماج اور خوشگوار سماج کہلائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے اس طبقات کے اوپر خاص دھیان دیتے ہوئے اس کی مدد کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے. جو لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، انہیں ان کا سہارا بنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، ان کا مرتبہ بیان کیا ہے. بات شروع کرنے سے پہلے ساتھیوں، ان کے فضائل بیان کرنے سے پہلے ایک قصہ بیان کرتا ہوں، اور یہ بھی حدیث کے اندر ہے. ایک مشہور قصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر ہوا، ایک عورت کا جو بڑی نافرمان تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی، یہ حدیث ہے جس میں ہے کہ ایک عورت بڑی نافرمان تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتی تھی. راستے میں کہیں جا رہی تھی. یقیناً یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے کسی علاقے کا واقعہ ہے. وہ عورت کہیں جا رہی تھی، راستے میں دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے. چنانچہ اس نے کنویں سے پانی بھر کر اس کتے کو پانی پلا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اس قدر پسند آیا
کہ اللہ نے اس کے عیوب کو چھپا لیا، اس کے عیوب پر پردہ کر دیا، اس کے گناہوں کو بخش دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ سوچیے آپ ساتھیوں، پانی کے ایک قطرے سے یا ایک گھونٹ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عورت کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ایک عورت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے سماج میں جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، ان کی ضرورت اگر آپ پوری کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک آپ کا مقام کیا ہو سکتا ہے، یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ بیواؤں کی مدد کرنے والا، مسکینوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔ وَكَالْقَائِمِ لَا يَفْطُرُ، اور اس قیام اللیل اس شخص کی طرح ہے جو قیام اللیل تو کرتا ہے لیکن تھکتا نہیں ہے۔ سوچیے آپ، قیام اللیل کرنے کا جو مقام ہے، اس مقام تک یہ شخص پہنچ سکتا ہے جو بیواؤں کی اور مسکینوں کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، جو کنٹینیو مسلسل روزہ رکھتا ہے، اس کا کتنا بڑا مقام ہے روزہ رکھنے کا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ساتھیوں جو لوگ بیواؤں کی اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، فَلْيَتَّقِينَ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے کیوں نہ ہو۔ سماج کے غریبوں اور مسکینوں پر اگر آپ کو تھوڑا سا ہی خرچ کر کے اگر آپ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو بچ جائیے، اپنے آپ کو بچا لیجیے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، اسے مال و دولت سے نوازتا ہے، پھر وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پوری نہیں کرتا، صرف اپنی زندگی کا خیال رکھتا ہے، سماج کے اس طبقے پر کوئی دھیان نہیں دیتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے شخص کا مال جو ہے ہلاک ہونے کے لیے تیار رہتا ہے، اسے ہلاک ہونا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اس کے مال میں اس کے مال کا خلیفہ اور جانشین بنا دے، اس کے مال کو اور اضافہ کر دے۔ اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال کو روک کر بینک بیلنس کرتے ہیں، اپنے خزانے کو بھرتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں پر تقسیم نہیں کرتے، اللہ ان کے مال کو برباد کر دے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے جو اپنے گھر سے نکل کر تلاش کر کے ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک صحابی نے شکایت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے دل میں جو سختی آ گئی ہے اس کا علاج کیا ہے، میں اپنے دل کی سختی کو کیسے دور کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، امسح رأس الیتیم واطعم المسکین، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس کی مدد کرو، اس کا سہارا بنو، اس کی ضرورتوں کو پوری کرو، مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اتنے بڑے فضائل ہیں ساتھیوں غریبوں کی مدد کرنے کے تعلق سے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے سماج کے اس کمزور طبقے کی خوب سے خوب مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں تلاش کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔